اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں، خداوند صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو منظور و مقبول فرما۔ خداوندہ ان مجلس کا اہتمام کرنے والے دوستوں پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری رہتا، ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ بار الہ جہاں جہاں پیشیاں مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا۔ بار الہ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سرادی خوشنود فرما۔ بے فضل و رحمت کا یا ارحم الراحمین، صلوات پر محمد و آل محمد۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں کچھ ہستیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کی ہدایت۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے لوگوں کی ہدایت کا بندوبست قیامت تک کے لیے رہنا چاہیے، اور یہ انسانوں کی خداوند عظیم سے طلب ہے، ذمہ داری ہے خداوند عظیم کی، خالق ہونے کے ناطے، رب ہونے کے ناطے، کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کرے۔ ہدایت کا بندوبست کرنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کی معرفت کروانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب پہچان لیں، حق کو پہچاننا ہم پہ واجب ہے، ہمیں محنت ضروری ہے کہ ہم تحقیق کریں، حق کو پہچانیں۔ خدا نے قرآن کریم میں حق کو بہت صاف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ جو نہیں چاہتے تھے حق کو پہچاننا، لوگوں تک حق کی آواز کو پہنچانا، جو نہیں چاہتے تھے انہوں نے حق کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ قرآن کریم ہمارے بیچ میں خداوند عظیم کی طرف سے وہ ہادی موجود ہے جس کا کام ہی وہ راستہ دکھانا ہے جو خدا نے معین کیا ہے۔ قرآن کا وعدہ یا علی یا علی، قرآن جو کہتا ہے نا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے صرف اور صرف قرآن کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیا، یہ نہیں مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ صرف اور صرف متقی اٹھاتے ہیں۔ ہدایت تو کھلی ہے سب کے لیے، خداوند عظیم نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کھلی ہدایت ہے آپ کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ صرف اور صرف متقی اٹھاتے ہیں، جو حق کو پہچان لیں اور حق کو مان لیں۔ یہ بڑی بات ہے، حق کے سامنے سر جھکانا بہت مشکل کام ہے۔ انسان ایک حق کو پہچان لے اور اس حق کو پہچاننے کے بعد اس کو مان لے، قبول کر لے، یہ واقعا مشکل کام ہے، اور یہ تاریخ میں بہت کم اس کی مثالیں ہیں کہ ایک انسان بڑے عہدے پہ فائز ہو اور اگر حق کو وہ قبول کر لے اور عہدہ چھنتا ہو، چھن جائے تو مشکل ہے، پھر وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبول کر لے۔ لیکن اس کے مقابل میں ایسی مثالیں بھی کثرت سے موجود ہیں کہ انسان جو کچھ بھی ہاتھ سے چلا جائے، جب حق کو پہچان لیا جائے تو پھر حق کو مان لینا چاہیے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ایک واقعہ ہے، یہاں تو شاید میں نے بیان نہ کیا ہو لیکن میں اسے اکثر بیان کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ائمہ طاہرین کو امام مانتے ہیں، ہمیں کیسا ماننا چاہیے امام کو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف نام لیوا ہوں اپنے امام کے، یہی کافی ہے، یا نہیں ماننے کے لیے کچھ تھوڑی سی ہمیں زحمت بھی کرنی پڑے گی۔ ایک واقعہ جو ہے وہ دو تین ہیں معصومین کے واقعات، اس حوالے سے جو رہنمائی ہوتی ہے۔ ایک علی ابن یقطین کو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ علی ابن یقطین حکم معصوم کے ساتھ وزیر ہے، حاکم جو اس وقت ہارون رشید تھا اس کا وزیر ہے، مملکت اسلام کی بہت بڑی مملکت تھی اور پوری مملکت کا وزیر ہے۔ اس کے پاس ایک صحابی جاتا ہے حضرت کا صفوان جمال، اور وہ ہارون تک نہیں پہنچ سکتا، علی ابن یقطین تک۔ علی کو حضرت نے کہا تھا کہ
کہ تم وزیر کا عہدہ قبول کرو تاکہ میرا چاہنے والا اگر کوئی آئے تو تم اس کی مشکل کو حل کر سکو۔ یہ اس خاطر میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں اس عہدے پہ باقی رہنے کی کہ میرے کسی ایک چاہنے والے کی بھی مشکل حل ہو جائے تمہارے ذریعے سے۔ وہ صفوان جمال نہیں پہنچ سکا، ہارون پتہ نہیں چل سکا جناب علی ابن یقطین کو۔ علی ابن یقطین حج پہ آتا ہے ہر سال، حج کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جب آیا حج کے بعد مدینہ میں اور دروازے پہ پیغام بھیجا حضرت کو، تو حضرت نے قبول نہیں کیا، واپس کر دیا کہ نہیں میں تجھ سے نہیں ملوں گا۔ وہ چلا گیا، اگلی رات پھر حاضر ہوا اور پھر پیغام بھیجا تو حضرت نے قبول نہ فرمایا۔ تیسری رات پھر آیا تو عرض کیا غلام سے کہ حضرت سے عرض کریں کہ مجھے اگر میرا قصور بتائیں میں معافی مانگوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی۔ حضرت نے قبول فرما لیا، اندر بلا لیا، عرض کیا یا ابن رسول اللہ مجھے نہیں واقعاً اندازہ کہ مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی۔ بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا چاہنے والا صفوان جمال تم سے ملنے کے لیے آیا تھا اور تم نے اس سے ملاقات نہیں کی ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چل سکا، میں اس سے معافی مانگنے کے لیے آمادہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا میں بھی تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کوفہ میں ہے، میں تو اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ فرمایا نہیں وہ بھیجنا میرا بندوبست ہے، میں کروں گا، تم جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عشاء کی نماز کے بعد جانا بقیع میں، وہاں پہ تیار گھوڑا ملے گا اس پہ بیٹھ جانا۔ گیا عشاء کے بعد اکیلا، وزیر ہے مملکت اسلام کا، اکیلا گیا اور ایک لحظے میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور کوفہ پہنچ گئے۔ دروازے پہ پہنچا، صفوان جمال کے دروازے پہ ابراہیم جمال کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا علی ابن یقطین۔ اسے یقین نہ آیا کہ وزیر مملکت میرے دروازے پہ، لیکن وہ دروازے پہ جب آیا تو دیکھا ہے کہ علی ابن یقطین۔ کہا آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کہا کہ میں نہیں پتہ چل سکا، تم آئے تھے اور مجھے نہیں پتہ چل سکا، اس وجہ سے حضرت نے مجھے قبول نہیں کیا اپنی بارگاہ میں تم سے معافی مانگنے آیا۔ تم معاف کرو گے حضرت قبول کر لیں۔ اس نے کہا میں نے معاف کر 100 دفعہ معاف کر دیا۔ اس نے کہا ایسے نہیں، میں اپنا چہرہ رکھتا ہوں زمین پر، تم جوتے سمیت پاؤں کو رکھو کہ میرے رخسار پر، یہی مٹی لے کر حضرت کی خدمت میں جاؤں گا۔ نہیں مان رہا تھا، اس نے کہا نہیں میں امام سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اس حد تک وہ جو عظمت کا احساس دل میں رہ جائے نا وہ ختم ہونا چاہیے ایک اس شخص کے سامنے جو آل محمد کا ماننے والا۔ لہذا اس نے چہرہ رکھا زمین پر اور اس نے جوتا رکھا، چہرے پر خاک لگی، اور یہی خاک لے کر جب حضرت کی خدمت میں گیا تو حضرت نے قبول فرما لیا، میں تم سے راضی ہوں جو کہ ابراہیم جمال تم سے راضی ہوں۔ یہ اس حد تک ہم آیا اپنے امام کے لیے سمجھتے ہیں اپنے باطن میں کہ ہم مانتے ہیں امام کو، اگر اس حد تک ہمیں امام کی خاطر اپنی شخصیت کو ختم کرنا پڑے تو امام کو راضی کرنے کے لیے کر لیں گے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو خیر عالم بھی تھا، صحابی بھی تھا، بہت بڑا عالم علی ابن یقطین، اس سے روایات ہیں۔ ایک شخص جو ماننے والا نہیں ہے معصوم، ابو بصیر کا کوفہ میں پڑوسی ہے۔ ابو بصیر بہت بڑا صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ابو بصیر نے فریضے کے طور پر وہ حکومت میں کام کرتا ہے، کافی مال جمع کیا ہوا ہے، عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ابو بصیر نے اس کو تبلیغ کے طور پہ کہا کہ توبہ کر لو، بہت زیادہ زندگی گزر گئی ہے، پتہ نہیں تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، کس ٹائم بلاوا آ جائے، بہتر نہیں ہے توبہ کرو۔ اس نے کہا کہ ابو بصیر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن توفیق نہیں مل رہی، توبہ خدا بند عظیم کی خاص توفیقات ہیں،
بغیر توفیق خدا کے توبہ کا انسان کو نہیں موقع ملتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو نبیوں کے پاس بیٹھے گئے نہیں توبہ کر سکے، نہیں موقع ملتا جب تک خدا کی خاص توفیق نہ ہو۔ ابو بصیر میں دل تو بڑا کرتا ہے لیکن توفیق نہیں مل رہی ہے۔ آپ تو اپنے صاحب کے پاس جاتے ہیں، قُلْ لَهُ أَن يَدْعُوَ لِي، اس صاحب کہہ رہا ہے امام، تم اپنے صاحب سے کہنا میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے توفیق دے توبہ کروں۔ مانتا نہیں تھا امام، لیکن یہ جانتا ہے کہ وہ ہستی دعا کرے گی تو خدا قبول کر لے گا۔ ابو بصیر کہتا ہے میں گیا مدینہ، حضرت سے ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، مسائل پوچھے، مجھے ابھی ذہن میں نہیں تھا وہ پیغام دینا۔ حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بصیر اپنے پڑوسی کا پیغام نہیں دو گے مجھے۔ امام ابو بصیر وہ پیغام نہیں دو۔ عرض کیا مولا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ فرمائیے نا میں اسے کیا کہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بصیر اسے کہنا کہ تم توبہ کرو، میں جعفر صادق تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو بصیر واپس آئے، لوگ ملنے کے لیے آئے، وہ بھی آیا۔ اس نے کہا ابو بصیر میرا پیغام دیا تھا۔ ابو بصیر نے کہا میرے بولنے سے پہلے حضرت نے خود ارشاد فرمایا۔ بڑے شوق سے پوچھتے ہیں ابو بصیر کیا کہا تمہارے امام؟ کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں تم توبہ کرو، میں جعفر صادق تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سنا اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ کہتا ہے ابو بصیر ذرا ایک مرتبہ پھر کہنا امام کے یہی لفظ ہے؟ کہا بالکل امام کے یہی لفظ۔ کہتا ٹھیک ابو بصیر میں توبہ کرتا ہوں۔ گھر گیا، چند دن کے بعد ابو بصیر کو پیغام بھیجا، ابو بصیر دروازے پہ آنا، مجھے آپ سے کام ہے۔ کہتا میں اس کے دروازے پہ گیا، دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ کہتا ابو بصیر میں نے توبہ کی ہے، اب میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی کوئی نہیں باقی بچے، ایک لباس کا بندوبست کر۔ ابو بصیر آئے، دوستوں سے پیسے جمع کیے، ایک لباس خریدا، اس کو جا کر کے دیا۔ چند دن گزرے وہ بیمار ہو گیا۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے جا کے دیکھا مرض الموت میں تھا، پتہ چل گیا کہ اس کی زندگی کم باقی رہ گئی۔ میں اس کے سرہانے جا کر کے بیٹھ گیا، لوگ آ جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے اس کو، وہ غشی کی حالت میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، وہ ہوش میں آیا، آنکھیں کھولی نہ، میری طرف دیکھ کر کے کہتا ہے قد وفا لی صاحبوں کا یا ابو بصیر، ابو بصیر تیرے امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ابھی جان نہیں نکلی تھی، پتہ چل گیا ابو بصیر تیرے امام نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ ابو بصیر کہتا ہے دفن کر دیا۔ اس کے بعد میں جب مدینہ گیا، ابھی دروازے سے حضرت کے داخل ہوا ہی تھا، پوری طرح دروازے میں داخل نہیں ہوا تھا، دور سے بول کر کے حضرت نے ارشاد فرمایا قد وفینا لصاحب کا یا ابو بصیر، ابو بصیر ہم نے تیرے پڑوسی سے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ خدا نے ایسے امام عطا کی، کتنا بڑا شرف کہ انسان کے دل میں ان جیسی ہستیوں کی معرفت پیدا ہو جائے۔ خدا کا جتنا شکر ادا کریں ہم ممکن نہیں ہے اس نعمت عظمیٰ پر جو ان ہستیوں کو اس نے کائنات میں ہماری ہدایت کے لیے دیا۔ زیارت جامعہ کے یہ لفظ کنتم خلقکم اللہ انوار، خدا نے آپ کو نور خلق کیا ہے۔ کنتم بعرشہ محدثین، آپ کی جگہ خداوند عظیم کا عرش تھا، وہاں پہ آپ ذکر خدا میں مصروف تھے۔ فمن اللہ بکم علینا، ہمارے اوپر خدا نے احسان کیا کہ اس نے آپ کو زمین پر بھیجا تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے۔ لہٰذا ہم اپنے امام کو کتنا مانتے ہیں؟ اگر اس مرحلے میں اپنے امام کو یوں ماننا پڑے تو ہم میں سے کتنے ہیں جس کی معرفت اس حد تک اپنے امام کے بارے میں ہے کہ جو چیز بھی قربان کرنی پڑے راہ امام میں انسان دریغ نہ کرے۔ لوگ تاریخ میں رہے جنہوں نے ائمہ کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کے عشق میں اور اضافہ ہوا ہے۔ جتنی قربانیاں دیتے گئے راہ ائمہ میں، اتنا ان کے عشق میں اور اضافہ ہوتا گیا۔
اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ جو محبت خداوند عظیم نے دلوں میں ڈالی ہے یہ محبت فطرت کا تقاضا ہے انسان کا. ان کی پہچان خداوند عظیم نے ہمیں کروائی ہے. اور وہ ہستیاں جب ہماری ہادی بن کر کے آئے ہیں تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت امام سے ہم نے کتنا حاصل کیا. یہ دیکھیں یہ کائنات پوری کی پوری ہدایت امام پہ چل رہی ہے. بغیر ہدایت امام نہ ہونا تو یہ کائنات ایک لحظے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتی. آپ بغیر امام کے ایک لفظ اللہ اکبر کتنا عام بولا جاتا ہے. آپ کتنی مرتبہ 24 گھنٹوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں. جو فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہیں وہ 360 مرتبہ صرف نمازوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں. کتنی کثرت سے یہ کلمہ ہم بولتے ہیں. آپ پوچھئے نا مسلمانوں سے اللہ اکبر کے کیا معنی ہے. لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بیان کر سکے گا. صرف وہی بیان کر سکے گا جسے معصوم کی رہنمائی کا پتہ ہے, جسے معصوم کی ہدایت کا پتہ ہے, وہ اس کلمہ کا معنی بیان کر سکے گا. کوئی بھی نہیں بیان کر سکے گا. یہ اذان ہے ہم روزانہ سنتے ہیں, اس کے کلمات کا کیا معنی ہے کوئی بھی نہیں بیان کر سکے. مولا علی نے فرمایا توحید میں شیخ صدوق نے ذکر کیا اذان کے ایک ایک کلمے کا معنی کیا ہے جب مؤذن اذان کہتا. یہ حضرت سے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اللہ اکبر کا ذکر چل نکلا. حضرت نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت نے اس سے سوال کیا اللہ اکبر کا کیا معنی, تم کیا سمجھتے ہو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے. اس نے کہا اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے. اکبر من کل شیء, خدا ہر چیز سے بڑا. ہمارے ذہن میں بھی عموماً یہی ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا یہ تو شرک ہے, یہ جو معنی تم کر رہے ہو یہ شرک ہے, اس لیے کہ تم خدا کو دوسری چیزوں سے قیاس کر رہے ہو, مقایسہ کر رہے ہو. دو چیزیں مقابل میں رکھ دی جائیں, ایک دوسرے سے بڑی ہو تو آپ کہیں کہ یہ اس سے بڑی ہے, مقایسہ ہے. خدا کو تو قیاس کرنا مخلوق کے ساتھ شرک ہے, یہ تکبیر تھوڑی ہے خدا بندہ رسول کے ساتھ. آپ کہتے ہیں خدا ہر چیز سے بڑا ہے, یعنی آپ دوسری چیزوں کے مقابل میں خدا کو قیاس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں خدا بڑا ہے ان سے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کا کیا مطلب ہے, ہم تو یہی سمجھتے ہیں. فرمایا نہ, اس کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوسف, خدا اس سے کہیں بزرگ بڑھ کر ہے کہ ہم اس کی وصف بیان کر سکیں. یہ توحید کا جو معنی ہے جو معصوم نے فرمایا ہے, کہاں دنیا ایسے ادراک کر سکتی ہے. اللہ اکبر من ان یوسف, خدا اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ اس کی وصف بیان کر سکے. اس لیے کہ خود قرآن میں کہتا ہے سبحان اللہ عما یصفون, یہ جو میری وصف کرتے ہیں میری صفات بیان کرتے ہیں, خدا ان سے پاک و منزہ ہے. ان سے پاک نہیں بتا کسی کو خدا کی عظمتوں کا, لہذا اپنی ذہنیت کے مطابق صفات خدا بیان کی جاتی ہیں. صفات خدا بیان کر سکتا ہے تو وہ ہستیاں کہ جن جیسا اس کائنات میں خدا کا کوئی عابد بھی نہیں گزرا, جنہوں نے ایسی خدا کی عبادت کی ہے جن کی عبادت پہ خدا بڑے عظیم فخر کرتا ہے. ان سے پوچھیں عظمت خدا کیا ہے, ان سے پوچھیں وصف خدا کیا ہے. اور واقعاً جس طرح سے ائمہ طاہرین نے خدا کو بیان کیا ہے دنیا محروم ہے, دنیا کو احساس ہی نہیں ہے ان عظمتوں کا جو خداوند کے لیے معصومین نے ذکر کی ہے. کہ خداوند عظیم انشاءاللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ ذخیرہ سب ہمارے پاس موجود ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ معصومین نے یہ سب ذخیرہ آپ کو عطا کیا ہے. بد قسمت ہیں جو لوگ محروم ہیں جن کے پاس ان کے ائمہ نے کچھ بھی نہیں کیا. کتنی بڑی محرومی ہے. خدا سے کیسے مناجات کرنی ہے, خدا سے ایک محب کیسے گفتگو کرے, خدا سے ایک عاشق کیسے گفتگو کرے, تاکہ جو توبہ کرنے کے لیے آیا ہے اسے کیسے خدا سے گفتگو کرنی چاہیے, جو رجوع کر رہا ہے بارگاہ خدا وہ کیسے گفتگو کرے. یہ تو سب ائمہ نے بتایا ہے. یہ مناجات جو 15 مفاتیح الجنان میں 15 مناجاتیں ہیں معصومین نے ذکر کیے ہیں کہ کیسے کیسے خدا سے آپ خطاب کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں. کبھی کبھی کوشش کیا کریں بارگاہ خدا میں عرض ادب ان دعاؤں کے ذریعے سے جو معصومین نے ارشاد فرمائی ہے, اس لیے کہ خدا کے شایان شان وہی کلمات ہیں جو معصوم نے ارشاد فرمائی.
جو ہم اپنی فہم کے مطابق کہیں گے وہ خدا کے شان نشان نہیں ہے، لہذا اس کو دیکھیں جو معصوم نے ان ہستیوں کی خدا ہمیں پہچان کروا رہا ہے اور کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے اس کائنات کی تمام حقیقتوں کا علم امام مبین میں محصور کر دیا۔ یہاں تک بیان ہو گیا۔ معصور کیوں کہا، بند کرنا کیوں کہا، کل بیان ہو چکا پچھلی مجلسوں میں، یہ عرض کر دیا۔ آیت کے معنی بھی بیان ہو گئے، شان نزول بھی بیان ہو گیا کہ معانی الاخبار میں ہے، کم بات نہیں ہے۔ اور یہ بات جو میں نے عرض کی تھی کل 2 حدیثوں کی شکل میں، یہ صرف وہ 2 حدیثیں نہیں تھی بلکہ خطبہ غدیر میں بھی پیغمبر اکرم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے حدیث نقل کی ہے۔ معانی الاخبار وہ کتاب ہے شیخ صدوق کی کہ جس میں حدیثیں لکھی گئی ہیں اور حدیثوں کے معنی حدیثوں ہی کے ذریعے سے بیان کیے گئے، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ بہت سے مشکل الفاظ حدیثوں میں، مشکل باتیں، عرش کا کیا مطلب ہے، کرسی کا کیا مطلب ہے، سدرۃ المنتہا کا کیا مطلب ہے، فلاں حکم کی وجہ کیا ہے، یہ سب حدیثیں ہیں، ان کے معنی بھی حدیثوں ہی کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں وہ ساری حدیثیں اس طرح سے جمع کی گئی ہیں۔ تو اب ایک آیت تھی یہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس کو بھی معنی کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، لہذا شیخ صدوق نے حدیث ہی کے ذریعے سے اس کے معنی کو بیان کیا ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب یہ آیت نازل ہوئی پاک پیغمبر پر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو 2 مشہور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ امام مبین کون ہے؟ کیا تورات امام مبین ہے؟ فرمایا نہیں، تورات نہیں ہے۔ کہا انجیل تو امام مبین ہے؟ فرمایا انجیل بھی نہیں ہے۔ کہا فرقان یعنی قرآن امام مبین ہے؟ فرمایا قرآن بھی نہیں ہے۔ اسی اسنا میں علی دروازے سے داخل ہو رہے تھے، پیغمبر نے اشارہ کر کے کہا ذالک هو الامام المبین، اور وہ جو آ رہا ہے یہ ہستی امام مبین۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو حدیثوں سے، متعدد حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، اگر وہ خود اس دعویٰ کو سچ کر دکھائے تو پھر ماننا پڑے گا۔ اگر کسی کو کہا گیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، لیکن اگر قرآن کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے اور وہ آیت کو بیان نہ کر سکے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ یہ آل محمد وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں جو دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کائنات کا علم ہے، آپ کائنات کا سوال کر لیں، ان کے پاس آسمان کا علم ہے، آسمان کا سوال کر لیں، ان کے پاس زمین کا علم ہے، زمین کا سوال کر لیں، ان کے پاس انبیاء کی تاریخ کا علم ہے، ہر نبی کے بارے میں پوچھ لیں۔ ائمہ سب کا بتاتے ہیں، کسی جگہ پہ کبھی امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، کبھی بھی معصوم نے یہ لفظ نہیں بولا۔ اور تو اور یہ جو زمانے کا فاصلہ ہے نا، اسے نہیں ناپا جا سکتا ہے۔ مثلا ہم معصومین کے زمانے سے اتنا دور، اب اس زمانے کو ہم نہیں ناپ سکتے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ معصوم کو میں نے دیکھا وہ یہ عمل انجام دے رہے تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بیچ میں ایک زمانے کا لمبا فاصلہ موجود ہے، ان کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کے سامنے ان کے زمانے میں موجود ہوں، تب میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ بعین ہی جیسے ہمارا اور ان کا فاصلہ ہے، اسی طرح ائمہ طاہرین کا پیغمبر کے ساتھ بھی زمانے کا فاصلہ موجود ہے۔ 7ویں امام، 8ویں امام، 6ٹھے امام، بعد والے سارے ائمہ یہ بات پیغمبر سے کم از کم یعنی لگ بھگ 150 سال 200 سال فاصلہ رکھتے ہیں پیغمبر اکرم۔ اب ایک سوال ہے کہ آیا ان ائمہ طاہرین سے
کیونکہ یہ خلیفے ہیں نا پیغمبر کے، خلفاء و رسول اللہ، ائمہ طاہرین رسول خدا کے خلیفے ہیں۔ اب اگر ائمہ طاہرین سے بھی سوال کیا جائے یا ابن رسول اللہ آپ ہمیں بیان کر سکتے ہیں کہ رسول خدا کس طرح سے وضو کیا کرتے تھے، کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے؟ اگر امام کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، راویوں نے مجھے یوں بیان کیا ہے کہ پیغمبر ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، پیغمبر ایسے وضو کیا کرتے تھے، تو پھر ہم ان کو امام نہیں مان سکتے، خلفاء رسول نہیں مان سکتے، اس لیے کہ خلیفہ رسول وہی مان سکتا ہے جو عمل رسول کو اسی طرح بیان کرے جیسے اپنے عمل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ یا ثابت ہو سکتا ہے، یہ معصوم موجود، اب معصوم سے جا کر پوچھے، اور لوگوں سے سوال کیا گیا ائمہ کے بارے میں، ائمہ طاہرین کے بارے میں، ان سے پیغمبر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ائمہ نے کبھی بھی کسی راوی کے ذریعے سے حکم کو بیان نہیں کیا، بلکہ ایسے بیان کیا کرتے تھے، ہمارے جد ایسے کھانا کھایا کرتے تھے، ایسے بیٹھا کرتے تھے، ایسے وضو کیا کرتے تھے۔ ایک انصاری امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل کی خدمت اقدس میں ایک سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک ڈبیا پیش کرتا ہے، کہتا ہے ابن رسول اللہ، یہ میں آپ کو ایک ہدیہ پیش کر رہا ہوں، یہ ایسا ہدیہ ہے جو آج تک کسی نے کسی کو پیش نہیں کیا، اور نہ قیامت تک کے لیے ایسا ہدیہ دیا جا سکتا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، اس ڈبیا میں رسول خدا کے منہ مبارک ہے، یہ ہمارے بیچ میں نسلوں میں چلتے آ رہے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہے اس کائنات میں کہ رسول کے یہ منہ مبارک اس کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تو اس لیے آپ کو پیش کر رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے کھولو، اس نے کھولا، فرمایا گنو کتنے منہ مبارک، اس نے نکال کر گنے، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ 7 بال ہیں حضور پاک کے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر 4 بال الگ کر دیے اور 3 بال الگ کر دیے، ارشاد فرمایا یہ 4 بال میرے جد کے ہیں اور یہ 3 بال میرے جد کے نہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابن رسول اللہ، یہ ایک ہی ڈبیا میں موجود، ہم نے کبھی اس کو کھولا نہیں، یہ تبرک کے طور پہ محفوظ رہی ہماری قوم میں، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا آزمانا چاہتے ہو، صداقت جاننا چاہتے ہو تو آگ جلاؤ اور آگ پر ان بالوں کو پیش کرو، جو ہمارے جل کے ہوں گے انہیں آگ کچھ نہیں کہے گی، جو کسی اور کے ہیں وہ آگ پر جل جائیں گے۔ آگ جلائی گئی، ان 3 بالوں کو آگ پہ رکھا گیا، وہ جل گئے، اور وہ 4 بال جب آگ پہ رکھے گئے نور کی شعاعیں پھوٹنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ معصومین اس طرح سے پاک پیغمبر کا خلیفہ ایسے ہونا چاہیے، وہ جس دور میں بھی ہو۔ خدا اس لیے تو کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ علم ہم نے ان ہادیوں کو عطا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ کائنات کے شاہد رہیں، ان کے لیے کائنات فرق نہیں کرتی ہے، ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، برابر نظر رہتی ہے معصوم کی پوری کائنات کے۔ کسی واقعے کے بارے میں کبھی کوئی معصوم نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ دعویٰ کر دے کہ فلاں ایسا ہے، وہ اس دعویٰ پہ پورا اتنے کو صداقت کا یقین ہو جاتا ہے۔ اب یہ دعویٰ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ جو امام مبین ہے، خدا نے پوری کائنات کا علم اس میں محسوس کر دیا ہے۔ اگر وہ ہستی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر وہ ثابت کر دے کہ پوری کائنات کے رازوں کا میں علی جاننے والا ہوں، تو ماننا پڑے گا کہ امام مبین علی ابن ابی طالب ہے جو قرآن میں بیان۔
اور حضرت علی نے ہر لحاظ سے دنیا کو متوجہ کیا ہے کہ میں ہی وہ ہستی ہوں جو امام مبین ہے، لہذا کبھی کہا سرونی سرونی قبل ان تفقدون، اور علی اس دنیا سے چلے جائے اس سے پہلے علی سے سوال کر، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو۔ اگلا جملہ ہے فلانا بطور کے سما، میں پہلے پڑھ چکا ہوں ادھر مجلس میں کہ یہ پوری کائنات علی کے سامنے ذرہ برابر بھی غیب۔ اب ایک واقعہ تو مشہور ہے، اگرچہ وہ بہت اتھینٹک کسی کتاب میں نہیں دیکھا، کہ کسی نے سوال کیا مولا علی سے کہ یا علی جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ بغیر سوچے سمجھے جواب دیتے ہیں، کبھی آپ نے فکر نہیں کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ہتھیلی میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کیوں فکر نہیں کیا ہے؟ اس نے کہا فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس کا شاہد ہوں، میرے سامنے ہے۔ علی نے فرمایا پوری کائنات علی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے یہ ہتھیلی تمہارے سامنے ہے۔ تو وہ تو اس طرح خدا جن کو کہہ رہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہدی الہی کا ایسا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہدایت الہی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ خدا نے یہ منصب تمام مناصب الہی جو عطا کیے گئے ہیں ان کی اساس اور بنیاد علم ہے۔ خدا نے تو یہ علم عطا کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ خدا کچھ ہستیوں کو علم دیتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں علم سیکھنا پڑتا ہے۔ دونوں میں بڑا اہم فرق ہے جو میں نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ جو علم سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، وہ اپنا علم کسی اور کو منتقل نہیں کر سکتے اگر کرنا چاہیں، یعنی ایک لحظے میں کہیں کہ میرا علم آپ کے اندر منتقل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو علم سیکھتے ہیں وہ اگر دینا چاہیں گے تو صرف سکھانے ہی کے ذریعے سے آگے اس علم کو منتقل کر سکتے ہیں، جیسے خود حاصل کیا تھا اسی طرح آگے منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن جن ہستیوں کو خداوند عظیم علم عطا کرتا ہے وہ آگے جس کو چاہتے ہیں ایک لحظے میں اسے عالم بنا دیتے ہیں، اور جن کو عالم بنایا ہے ان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ میں نے کل پرسوں یہ ذکر کیا جناب سلمان فارسی کے بارے میں کہ معصوم کی یہ حدیث ہے بحر علم لا ينزف، علم کا وہ سمندر ہے جس کی تہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے جس کو معصومین نے اور خود سلمان نے بھی کہا تھا کہ مجھے علم البلایا والمنایا۔ کتنے اصحاب تھے مولا امیر کے جن کو یہ علم حضرت نے عطا کیا تھا، عمرو بن حمد خزائی ہے، جناب میثم تمار ہے، ان سب ہستیوں کو کمبر ہیں، ان کو مولا امیر نے تربیت کیا تھا، علم عطا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کانا عندہم علم المنایا والبلایا، ان کے بارے میں ہے کہ کائنات میں جو آنے والی مصیبتیں اور موتیں ہیں نا، اصحاب امیر المؤمنین جو خاص ہستیاں ہیں ان سب کو ان چیزوں کا علم تھا، کیونکہ علی نے سب کو علم عطا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد جب فرماتے تھے نا تو کتنا عرصہ جناب میثم تمار اس کھجور کو جا کر کے پانی دیتے رہے جو عمرو بن حریث کے دروازے کے سامنے تھی۔ بڑا مقام ہے، کمال ہے، یہ کتنی بڑی شخصیت ہونی چاہیے۔ وہاں پہ کوفہ میں ایک عام انسان ہے، وہاں پہ بازار میں زمین کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر وہاں کھجوریں بیچ رہے ہوتے تھے۔ وہ کتنا عظیم ہونا چاہیے کہ علی تشریف لے آتے تھے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ واقعہ انسان کی عظمت کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ ہم توجہ طلب کرتے ہیں کہ مولا ایک نظر کرم ہم پہ ہو جائے، دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ یہ وہ ہے میثم بازار میں بیٹھا کوفے کے زمین پہ کھجوریں بیچ رہا ہے، 2-3 ڈگریاں بنائی ہوئی ہے کھجوروں کی، بیچ رہا ہے۔ حضرت تشریف لے آئے، پاس آ کر کے زمین پر بیٹھ گئے، کہا میثم کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا مولا یہ کھجوریں بیچ رہا ہوں۔ کہا یہ ڈھیریاں الگ الگ کیوں لگائی ہوئی؟ عرض کیا مولا یہ ہے 1.5 درہم کی، یہ اچھے والی کھجور ہے، یہ ہے 1 درہم کی، یہ اس سے بھی کم۔ حضرت نے دونوں ہاتھوں سے کھجوروں کو ملا دیا، کہا تم اپنی طرف سے انسانوں کے طبقات نہ بناؤ، سب کو برابر بیچو دینے والوں کو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیسا کردار تھا امیر المؤمنین کا،
کہ خداوند عظیم نے اس ہستی کو اتنا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تھوڑا چونکہ مجلس لیٹ شروع ہوئی تھی، لیکن میں کوشش کروں کہ اپنے وقت پہ ختم کروں، چونکہ تھکے ہوئے آغا صاحب بھی آئے ہیں اور ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے رات کا۔ تو خداوند عظیم نے معرفت ائمہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ان کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے، پہچان اس نے کروائی ہے، لیکن امت محمد نے آل محمد کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اگرچہ پیغمبر اکرم نے بار بار امت کو بتایا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں آذین، یہ جو دونوں ہیں نا یہ میرے بیٹے حسن و حسین، انی احبہما، میں حسن و حسین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اپنے کندھوں پہ بٹھا دیتے تھے، ایک شہزادہ ایک کندھے پہ، دوسرا دوسرے کندھے پہ، اصحاب ساتھ چل رہے، حضرت ابو بکر آگے بڑھتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے دینا، میں اٹھاؤں، فرمایا نہیں، ان کو صرف محمد خود اٹھائے۔ عشق تھا پیغمبر کو حسن و حسین سے۔ آخری وقت انسان کا کتنا سخت ہوتا ہے جب احتضار کی حالت میں ہوتی، کہا جاتا ہے نا کہ بوجھ کم کر دو، جس کا آخر وقت اس کی سانس مشکل سے آ رہی ہے نا، اس کے سینے پہ بوجھ نہ ہو، بوجھ اس کا کم کر دو تاکہ سانس میں مشکل نہ ہو۔ جانتے ہو جب رسول کا آخری وقت، رسول نے کیا کہا تھا علی سے؟ علی حسین کو میرے سینے پہ بٹھا دو، اجرکم علی اللہ۔ جب علی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ اس مشکل وقت، کہا نہیں علی حسین کو میرے سینے پہ بٹھاؤ، میں حسین کے بوسے لینا چاہتا ہوں، انی اشد، میں حسین کے بوسے لینا چاہتا ہوں، علی کو میرے سینے پہ بٹھاؤ، اور پھر حسین کو میرے سینے پہ بٹھاؤ۔ حسین سینے رسول پہ بیٹھے تھے جب روح رسول جسد سے پرواز کرتا تھا۔ حسین وہ ہستی ہے۔ بوسے جب کل میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ بوسے لیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اکبر مواضع السیوف، بیٹا حسین میں تلواروں کی جگہ کو چوم رہا ہوں۔ کیا حال ہوا ہوگا رسول خدا کا جب حسین مقتل میں عصر عاشور آوازیں دے رہا تھا، مسلمانوں حل من ناصر ینصر، کوئی ہے میری آواز۔ شب عاشور ہر کوئی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہا تھا۔ خیام حسینی کا عجیب منظر ہے۔ خیام حسینی میں مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو بیٹا کل سب سے پہلے تم نے حسین پہ شہید ہو جانا ہے، کل ہم حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، تم نے حسین پہ قربانیاں دینی ہے۔ اور عجیب دو شہید ہے کربلا میں جن کے یہ تابوت آپ نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ دو شہید ہیں جن کی ماں کربلا میں موجود تھی۔ ماں بھی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا احترام حسین خود کیا کرتے ہیں۔ وہ بھی شب عاشور اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کر رہی تھی۔ دیکھو میرے شہزادوں، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل اپنے ماموں پہ اس طرح سے جنگ کرنا کہ لوگوں کو جعفر کی شجاعت یاد کروا دینا۔ جب صبح عاشور عصر عاشور تک جب اصحاب شہید ہوتے رہے اور جب تیاری ہوئی نا اپنے اقربا کی شہادت کی، تو ایک ایک شہید آتا رہا۔ بی بی بار بار اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے جاؤ میرے بیٹو اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ بچے آ کر کے اپنے ماموں سے اجازت مانگتے ہیں، ہمیں اجازت ہے، کہا جاؤ بیٹے تم میری بہن کے بیٹے ہو، میں کیسے برداشت کر سکوں تمہیں اجازت دے دوں۔ بچوں نے جا کر کے ماں سے عرض کیا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بیوی نے آ کر کے ہاتھ باندھ کر کے کہا بھیا میرے بیٹے کو قربانی کی اجازت دے دیجیے، میری اس قربانی کو اپنے پایا میں قبول کر لیجیے۔ حسین نے اجازت دی اور جعفر کے پوتوں نے جا کر کے جنگ شروع کی۔ جو لوگوں کو وہ جعفر کی جنگ یاد آ گئی، دونوں شہزادوں نے 11 اور 12 سال کی عمریں ہیں، اس طرح سے جنگ کی کہ لشکر اشکیا نے ایک مرتبہ زلزلہ برپا کر دیا۔ ایک مرتبہ عمر بن سعد نے آواز دی اور سپاہیوں مل کر کے حملہ کرو،
اس لیے تو ان پہ قابو نہیں پا سکو گے۔ دونوں شہزادے جنگ کرتے اتنے دور چلے گئے تھے کہ یہ وہ واحد شہید ہے جو دوسرے شہیدوں سے بہت دور جا کر کے شہید ہوئے تھے۔ اب جب سپاہیوں نے ہر طرف سے حملہ کرنا شروع کیا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، ایک مرتبہ شہزادوں نے آواز دی، ماما ہمارا سلام ہو۔ اور یہ وہ شہید تھے جن کی سب کی مائیں اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں میں آئیں، لیکن ان کی ماں جب لاشوں میں آتی ہے تو اپنے بچوں کی لاشوں میں نہ آئی، بلکہ لاش حسین پر خدا سے آواز دی، نعرہ الہ آل محمد کی قربانی قبول فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا